سلام دوستو کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آج کی جدید دنیا، یہ کمپیوٹر، یہ موبائل، یہ اسپیس سائنس، یہ سب آخر کہاں سے شروع ہوا؟ کیا یہ سب مغرب کے دین ہے؟ تو جواب ہے ہرگز نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس علم کے درخت کی جڑیں اسلام کی سنہری تاریخ میں پیوستہ ہے۔ جی ہاں، وہی مسلمان سائنسدان جنہوں نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا، وہی دماغ جنہوں نے دنیا کو علم کا تحفہ دیا۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اس دور میں جہاں بغداد، بخارا اور اندلسیہ کے کونچے علم و حکمت کی چراغوں سے جگمگاتے تھے۔ اور بات کرتے ہیں الخوارزمی، فادر آف الجبرا۔ تصور کریں بغداد کا دارالحکومت، کتابوں سے بھرا ہوا کمرہ، اور ایک نوجوان قلم سے حساب کے ایسے اصول لکھ رہا ہے جو دنیا کو بدل دے گی۔ دوستو یہ ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ اس نے الجبرا ایجاد کیا اور یہی الجبرا آگے چل کر کمپیوٹر پروگرامنگ کی بنیاد بنا۔ یاد رکھیے، الگوریدم جو آج کمپیوٹر سائنس کا سب سے اہم لفظ ہے، دراصل الخوارزمی کے نام سے نکلا ہے۔ یعنی اگر الخوارزمی نہ ہوتا تو شاید آج یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتا، یہ یوٹیوب نہ ہوتا، اور پھر ابن سینا، فادر آف ماڈرن میڈیسن، بخارا کا وہ نوجوان جسے دنیا ابن سینا کے نام سے جانتی ہے۔ صرف 18 سال کی عمر میں اس نے میڈیسن میں مہارت حاصل کر لی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی جان خطرے میں تھی، لیکن ابن سینا نے آگے بڑھ کر علاج کیا اور تاریخ میں امر ہو گیا۔ اس کی کتاب القانون فی الطب 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں کا نصاب رہی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر ابن سینا کے نسخے پڑھ کر علاج کرتے تھے؟ دوستو ابن سینا صرف طبیب نہیں تھا، وہ فلسفی، ریاضی دان اور فلکیات کا ماہر بھی تھا۔ اور پھر اس کے بعد البرونی، ماسٹر آف ایسٹرونومی اینڈ فزکس۔ 1000 سال پہلے ایک مسلمان سائنسدان نے زمین کا رداس اتنی درستگی سے ناپا کہ آج کی جدید آلات بھی حیران رہ جائے۔ یہ تھا ابو ریحان البرونی۔ یورپ اس وقت زمین کو کائنات کا مرکز مان رہا تھا، لیکن البرونی نے کہا نہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ دوستو یہ جرت تھی، یہ علم تھا، یہ وہ سوچ تھی جو صدیوں آگے تھی۔ اور پھر جابر بن حیان، فادر آف کیمسٹری، کیمیا کے بانی جابر بن حیان، اس نے تیزاب ایجاد کی، الکحل نکالا، دواؤں پر تجربات کی، لیبارٹری میں عملی سائنس کا آغاز کیا۔ دوستو اگر جابر بن حیان نہ ہوتا تو شاید میڈیکل سائنس آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی۔ اور پھر ابن الہیثم، فادر آف آپٹکس۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آنکھ چیزوں کو دیکھتی کیسی ہے؟ یہ راز کھولا ابن الہیثم نے۔ اس نے روشنی اور آنکھوں پر تجربات کر کے بتایا کہ دیکھنے کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ اس کی کتاب المناظر نے جدید آپٹکس کی بنیاد رکھی۔ دوستو کیمرہ، اینک، دوربین، سب کا سلسلہ ابن الہیثم تک جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اور پھر الزہراوی، فادر آف سرجری، اندلسیہ کا عظیم سائنسدان ابو القاسم الزہراوی۔ یہ شخص سرجری کا باپ کہلاتا ہے۔ اس نے 200 سے زیادہ سرجیکل آلات ایجاد کی۔ سوچو ذرا، وہ آلات آج بھی جدید آپریشن تھیٹر میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی کتاب التشریف 500 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی۔ اور پھر الکندی، فلاسفر آف دی عرب، یہ صرف فلسفی نہیں تھا بلکہ سائنس کا عظیم دماغ تھا۔
الکندی نے ریاضی، موسیقی، فلکیات اور کریپٹوگرافی یعنی خفیہ کوڈز پر کام کیا۔ آج کی جدید سائبر سیکیورٹی، جی ہاں، اس کی بنیاد الکندی نے ہی ڈالی تھی۔ اور پھر عمر خیام کو لوگ شاعر سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عظیم ماہر فلکیات اور ریاضی دان بھی تھا۔ اس نے شمسی کیلنڈر کو درست کیا جو آج بھی ایران اور افغانستان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے وہ عظیم ہیرو، وہ دماغ، وہ ستارے جنہوں نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی کتابوں پر یورپ نے علم حاصل کیا اور پھر دنیا پر حکمرانی کی۔ لیکن افسوس، آج ہم اپنے ہیرو بھول چکے ہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ کو ماضی کے صفحات میں بند کر دیا، جبکہ مغرب آج بھی انہی کے علم پر کھڑا ہے۔ دوستو، یاد رکھو، اگر ہمارے آباء و اجداد نے سائنس کی قیادت کی تھی تو آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم دوبارہ علم کو اپنا ہتھیار بنا لیں، کیونکہ علم ہی اصل طاقت ہے، اور جب مسلمان دوبارہ علم کے میدان میں اٹھیں گے تو آنے والا زمانہ پھر ہمارا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔